السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ جب انسان سے سب کچھ چھن جاتا ہے، اس کے پاس سب سے آخری چیز دعا ہوتی ہے۔ سب کچھ جب چھن جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، تو آخری چیز دعا ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا سرمایہ دعا ہی تو ہے۔ مرنے کے بعد دعا کام آتی ہے، اور مرنے سے پہلے دعا کام آتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں کہ اس خاندان کو کسی فقیر کی دعا ہے، کہتے نہیں ہیں اس شخص کو کسی کی دعا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ کوئی دعا ہی کام آ گئی، پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ دعا ہے، اور اس کا میں بھی محتاج ہوں، اور بہت زیادہ ہوں۔ اگر ہم کسی کی دعاؤں سے دور ہو گئے، ہمارے پاس باقی کچھ نہیں بچا۔ اور ہمارے پاس اگر دعائیں ہیں تو قدم قدم پہ راہیں سمٹ جاتی ہیں، حفاظتوں کی دیواریں بن جاتی ہیں، اور دعائیں انسان کو سنبھالتی ہیں گرنے سے، بھٹکنے سے، الجھنے سے، نقصان سے، حادثوں سے، مسائل سے، مشکلات سے۔ دعائیں انسان کو سمیٹ لیتی ہیں۔ وہ ماں کی دعائیں، وہ مرشد کی دعائیں، وہ مضطر کی دعائیں، مضطر کسی بے چین کی دعا، جیسے اب آپ بے چین بیٹھے ہیں کہ دعا ہوگی، یہ بے چین کی دعا۔ حاجی کی دعا کے ساتھ قبولیت کے وعدے ہیں۔ مجھے تو میرے حج کا پتہ نہیں، پر حاجیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آیا ہوں۔ حاجیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آیا ہوں۔ ہماری مکہ مکرمہ میں بلڈنگ اس جگہ تھی، عزیزیہ میں، جہاں زبیدہ نہر تھی۔ 1200-1300 سال پہلے کی نہر کے آثار ہیں، خشک ہو گئی ہے۔ میں اس کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یہ سخاوت کا ایک انوکھا راز ہے۔ جس دور میں پانی کا قطرہ قطرہ نہیں ملتا تھا، اس اللہ کی بندی نے نہر بنوائی، اور ہم نے اس نہر کا بیٹھ کے حساب لگایا۔ آج کے وہ پیسے بنے 52 ارب 2 کروڑ روپے۔ اس دور کے 35 میل لمبی وہ نہر، پانی کا جب قطرہ قطرہ ہی زندگی ہوتا تھا۔ ہمارے لیے ساری کائنات سب سے بڑا سرمایہ دعا ہے، اور اپنے آپ کو دعاؤں میں انفرادی وقت دیا کریں، مانگا کریں۔ اس دفعہ میرے ساتھ عجیب ہوا۔ میں مدینہ منورہ سے واپس آیا تو مجھے احساس ہوا کہ 2019 کا حج ہے یہ۔ اوہو، مجھے پتا تھا کہ میرے پردادا نے 1919 میں حج کیا تھا۔ حاجی فتح محمد چغتائی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے اندر ایک احساس مسلسل رہا کہ 1919 ایک صدی کے بعد میں حج پہ گیا ہوں۔ انہوں نے کیا دعائیں پڑھی ہوں اور کن مشقتوں کے ساتھ حج کیا ہوگا، کیا زندگی ہوگی۔ گھوڑے، خچر،
गधे, ऊंट, क्या होगा? 1919 में हज किया। मेरे दादा ने 1936 में हज किया। मैं परदादा की बात बता। और मेरे अंदर एक आवाज उठ रही थी, तारिक, आज अल्लाह तुझसे जो दुनिया का बहुत बड़ा काम ले रहा है इंसानियत के लिए, इसमें 1919 के हज की दुआएं शामिल हैं। तू नहीं चल रहा तारिक, तुझे कोई दुआएं चला रही हैं। तू नहीं चल रहा, कोई दुआएं हैं, कोई ताकतवर जो तुझे चला रही हैं और तुझसे काम लिया जा रहा है और इंसानियत को नफा मिल रहा। मैं कदम कदम पे मुझे बंदे पकड़ लेते थे, आप वो अबकरी वाले होता, अच्छा मैंने आपका ये पढ़ा, ये हो गया, मेरा ये मसला, मेरी जिंदगी में ये चेंज, ये फला, मैंने नफरतों को मिटा दिया। पता नहीं क्या बातें बताते थे मुझे लोग। आज तस्बीह खाना 1919 की दुआओं से आबाद है और इससे पीछे भी दुआएं हैं। उन्होंने भी हज किए थे। 1919 तो मेरे परदादा का हज है। इतनी दुआएं मांगी हों। अमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाती थी, तारिक तो पेट में था, सख्त सर्दी में पहले शबीने होते थे, स्पीकर पे आवाज आती थी रात को, सख्त सर्दी में कंबलें ओढ़ के बाहर सहन में चारपाई में बैठ के मैं दुआ मांगती थी और रोती थी और कुरान सुनती थी। क्या दुआएं असर नहीं रखती? हम दुआओं के पल पल के मोहताज हैं। हम दुआओं के मोहताज हैं और हमें दुआओं की जरूरत है। कभी भी अपने आप को, चाहे मैं हूं या आप हो, यह ना समझिए क्या कि हमें दुआओं की जरूरत नहीं। हम पल पल के मोहताज, हम पल पल के भिखारी, हम पल पल के मंगते हैं, पल पल के मंगते हैं। अब बैठ के दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगेंगे और दुआ करते हुए ना अपनी जात को पहले निकाल दें। मैं रात एयरपोर्ट पे आया तो हमारा जो PIA का काउंटर था उसके साथ ही बिल्कुल मैंने ऐसे पढ़ा तो लिखा हुआ था उज़्बेकिस्तान का काउंटर। मेरा दिल ठंडा हो गया, क्योंकि मक्का मदीने के बाद दुनिया में बुखारा है, ताशकंद है, समरकंद है, जहां से हमें सब कुछ मिला मक्के और मदीने के बाद। मैं उज़्बेकिस्तान के लोग लाइन बनाए सामान अपना काउंटर में दे रहे थे, मैं उन्हें हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि तुम्हारे बड़े आए थे और उन्होंने विलायत का लिबास और अबा पहनी थी और हमारी गली कोचियों में बुखारा के बुजुर्ग सो रहे हैं। मेरे मोहसिन हो तो दुआ करते हैं, सबसे पहले अपनी जात से निकले, हम अपनी जात से निकले, पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगेंगे, फिर अपने लिए भी मांगेंगे, पूरे आलम के लिए, इंसानियत के यहूदियों के लिए, क्रिश्चियन ईसाइयों के लिए, सिख हिंदुओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह को मानते नहीं, जानते ही नहीं। दुआएं बड़ा असर रखती हैं और दुआओं की बड़ी ताकत और तासीर है। मुझे तो ये तस्बीह खाना ही दुआओं से मिला है, पैसों से कहां मिला है। और यकीनन कबूलियत है। तो इस वक्त दो दुआओं की ताकत है, परदेशियों की भी है। परदेशी बैठे हैं यहां लाहौर के अलावा, हाथ खड़ा करें, बहुत परदेशी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرم، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرا سخی آقا، کوئی ایسا حاجی جو ٹھوکریں کھاتا رہا اور لبیک کہتا، ٹھوکریں بھی کھاتا رہا اور لبیک بھی کہتا رہا، اس حاجی کی برکت سے ہمارے حج کو قبول کرو. اس نے کتنی دعائیں، اس نے کتنی فریادیں، کتنے غریب ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر پیسے اکٹھے کیے تھے، روپیہ روپیہ آنا اکٹھا کر کے حج پہ گئے ہوں گے. ان کی تڑپ کیا تھی؟ انہوں نے میدان عرفات میں تجھ سے کیا فیصلے کرے؟ تیرے سامنے کیا ہو بقا کی تھی؟ اے میرا اللہ، اب تو امت کے لیے فیصلہ کر دے، ایمان کا، ہدایت کا، کامل ہدایت کا. اب تو فیصلہ کر دے. زوال بہت دیکھ لیا، بہت دیکھ لیا. اب جو امت کو وہ ہدایت کا عروج عطا فرما، وہ عروج عطا فرما، وہ ہدایت کی روشنی عطا فرما. ہماری آنکھیں ایسے ہی ترستے ترستے قبروں میں چلی جائیں گی. اے سخی آقا، تو چاہے پل میں ہو جائے تو پل میں کر کے دکھا دے. جب ہم مر جائیں، لوگ ہماری آنکھوں کو بند کریں ہاتھوں سے، تو حسرتوں کے ساتھ بند نہ ہو، اطمینان کے ساتھ بند ہو جائیں. ہماری آنکھوں نے کملی والے کی وہ زندگی کا نظام دیکھا ہو، وہ ہدایت کی ہوائیں دیکھی ہو، وہ کملی والے کا نور دیکھا ہو اور کملی والے کا دیدار کیا ہو. ان آنکھوں نے بند تو ہو ہی جانا ہے، پر حسرتوں کے ساتھ نہیں، کوئی دیدار کے ساتھ بند کرواؤ. جتنے بھی تسبیح خانے میں ہیں اور دنیا کے جس کونے میں ہیں، انہیں بار بار اپنے گھر کا دیدار کرا، کملی والے کے روزے کا دیدار کرا. پر مولا، بار بار دیدار کراتے ہوئے ہمارا ادب ہم سے نہ چھن جائے، طلب نہ چھن جائے. ادب اور طلب کے ساتھ سچے دیدار کو بار بار کرا. ترستی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاس نہ بلا، ترستی آنکھوں کے ساتھ قبروں میں نہ بھیج، بلکہ ایسی آنکھیں جو تیرے حبیب کا دیدار کر چکی ہوں اور بار بار کر چکی، ایسی آنکھیں عطا فرما. اب تو امت کے لیے فیصلہ کر ہی دے، کر ہی دے میرا اللہ، کر ہی دے. اپنی چاہت کو وجود دے دے، اپنی چاہت کو وجود دے دے. ہمارے حال پہ کرم کر دے اور ہمارے حال پہ فضل کر دے. بڑی دور سے تیری بندے اور بندیاں آئی ہیں اور بڑی دور سے لوگ منتظر بیٹھے ہیں پوری دنیا میں کہ آج فقیر آئے گا اور دور ہوگی. مولا، یہ تو کھوکھلی بولی،
ان بولوں کو حقیقت عطا فرما دے، حقیقت عطا فرما دے اور حقیقت عطا فرما دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر کر دے، میرے وطن کے بادشاہوں کی حفاظت فرما اور غریبوں امیروں کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما اور مدد فرما۔ اے سخی آقا، وہ زبیدہ بھی تو خاتون تھی، اس کے پل پل میں اے اللہ سخاوت آ گئی تھی۔ ہمیں دعاؤں کا سخی بنا دے۔ ہم انسانیت کے لیے چلو نہریں نہیں بنا سکتے، دعائیں تو کر ہی سکتے ہیں۔ اے اللہ ساری انسانیت کو نور دے دے، راحت دے دے، ایمان دے دے، عافیت دے دے اور برکت دے دے، اور اس نعمت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے حوصلوں کو حوصلہ دے دے۔ یا اللہ جو رل گئے ہیں جن کا کوئی نہیں ہے، تو ہے نا میرا اللہ، تو ان کا ساتھی بن جا، تو ان کا کفیل وکیل بن جا، حافظ نصیر بن جا، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ ہمیں در در کا بھکاری نہ بنا، ہمیں در در کا محتاج ہونے سے بچا۔ ہمارا تو ہی سب کچھ ہے، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا منگتا بنا اور اپنے در کا سوالی بنا۔ اللہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، اللہ انہیں دے دے اولاد۔ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، مچلتے ہیں، تو دے دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ اے سخی آقا، جو ایمان مانگتے ہیں انہیں ایمان دے دے، جو راحت مانگتے ہیں انہیں سکون دے دے، جو عافیت مانگتے ہیں انہیں برکت دے دے، اور یہ ساری نعمتیں عطا فرما، اور یہ ساری راحتیں عطا فرما، اور یہ ساری خوشیاں عطا فرما۔ اے سخی آقا، تیرا تو وعدہ ہے حاجی کے ساتھ، وہ حج نہیں مجھے احساس ہے، پر کوئی ایسا حاجی تو تھا نا عرفات میں، کوئی ایسا حاجی مینا میں تھا جہاں میرے قدم لگے تھے، وہاں تو انبیاء کے قدم لگے تھے، وہاں آل رسول اصحاب رسول کے قدم لگے، اور میرے کملی والے کے مبارک قدم لگے۔ اے سخی آقا، مجھے کوئی ایک جگہ ایسی مل جاتی جہاں میرے مدینے والے کے قدم ہوتے، میں چوم لیتا میرا اللہ۔ میرے تو گستاخ پاؤں وہاں سے گزر گئے، میرے گستاخ پاؤں وہاں سے گزر گئے۔ اے اللہ، ان قدموں کی لاج رکھ لے، ان قدموں کی لاج رکھ، ان قدموں کی لاج رکھ، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، برکت عافیت کے فیصلے فرما دے، رحمت راحت کے فیصلے فرما دے۔ وہ مبارک قدم اٹھے تھے اور انہوں نے امت کے لیے مانگا تھا، روئے تھے۔ اے سخی آقا، تو کر دے نا مہربانی، تو ان کے ساتھ ہماری نسبتیں جوڑ دے اور ہمیں ان سے جدا نہ کر، ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ آج ان منگتوں اور بھکاریوں کو خالی نہ بھیج، آج ان منگتوں اور بھکاریوں کو خالی نہ بھیج، آج ان منگتوں اور بھکاریوں کو خالی نہ بھیج۔ ان سوالیوں کے سوال پورے کر دے، ان سوالیوں کے سوال پورے کر دے، اور دنیا کے جس کونے میں تیرے بندے اور بندیاں بیٹھی ان کے سوال پورے کر دے۔ تو پورے کر دے گا، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی؟ اللہ، تیرے خزانے تو سدا بھرے ہیں، تیرے بھانڈے تو سدا بھرے ہیں۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تو لجپالوں کا لجپال ہے، تو لکھپال ہے۔ عافیت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے اور ہماری محبتیں بڑھا دے۔ اللہ، آل سعود کی مدد فرما، آل سعود کی حفاظت فرما، وہ حاجیوں کی مزید خدمت کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما اور ان کی مدد فرما۔ میرے وطن کے بادشاہوں کی حفاظت فرما اور مدد فرما۔ میرے وطن میں جو بادشاہ بھی آئے، جیسا بھی آئے، بس اس کی مدد فرما اور اس کی مدد فرما۔ اللہ، تیری مدد کے ساتھ ہوگی تو فیصلے اچھے ہوں گے، تیری مدد ہوگی تو خیر آئے گی، اور تیری مدد ہوگی تو رحمت آئے گی، اور تیری مدد ہٹ جائے گی تو بلا ہی بلا ہے۔
اور شر ہی شر ہے۔ اے اللہ خیر کو متوجہ فرما۔ اے اللہ جتنی تیری بندیاں بندے آئے بیٹھے ہیں اور دنیا کے جس کونے میں ہیں ان سب کی مدد فرما، ان سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان سب کی مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے، جو مرض میں ہیں ان کی بیماریوں کو شفا دے دے، عافیت دے دے، صحت دے دے، بیماریوں کو شفا دے دے اور بیماروں کو شفا دے دے۔ راحت کے فیصلے، عافیت کے فیصلے اور برکت کے فیصلے فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور ہماری دنیا آخرت کو سدا خیروں سے مزین فرما، منور فرما۔ پل پل میں ہمارا ساتھ دے دے، پل پل میں ہمارا ساتھ دے دے، کبھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ، ہمارا ساتھ دے دے اور ہماری ہر محنت اور محبت کو قبول فرما۔ تسبیح خانے کی خیر کر دے اور قیامت تک کے فتنوں سے بچا دے، اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے، تسبیح خانے کو کبھی بھی ویرانی سے بچا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے، میری نسلوں کو خادم بنا دے، کبھی مخدوم نہیں خادم بنا دے، خادم بنا دے، خادم بنا دے۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اور خاص طور پہ جو تسبیح خانے کی خدمت کرتے رہتے ہیں، کوئی جھاڑو دے رہا، کوئی پانی پلا رہا، کوئی کھانا پکا رہا، اللہ ان خدمت کرنے والوں کو میں نہیں دے سکتا، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، کچھ بھکاری کے پاس کچھ نہیں، تو ان کو اپنی شان کے مطابق صلہ عطا فرما۔ میری غیر موجودگی میں کھپتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اپنی شان کے مطابق صلہ عطا فرما۔ ان کی نسلوں کو کبھی بھکاری نہ بنا، ان کی نسلوں میں خیریں اور برکتیں، راحتیں اور رحمتیں، عافیتیں عطا فرما۔ سدا جو بھی تسبیح خانے کی جس خدمت میں لگا ہوا ہے وہ کسی شعبے کی خدمت ہے، اے میرا اللہ تو ان کو جزائے خیر عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میری طرف سے سلام قبول ہو گیا، اب ہاتھ نہ ملاؤں گا تو ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ میں نے آتے ہی سلام کیا، اب پھر واپسی کا سلام پھر کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ کے دم سے برکتیں ہیں، آپ کے دم سے تسبیح خانے کی برکتیں ہیں۔ آپ نہ ہو تو میں دیواروں سے باتیں کروں، آپ کے دم سے برکتیں ہیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو بار بار حج کرائے اور بار بار عمرے کرائے اور بار بار زیارتیں کرائے اور بار بار خوشیاں عطا فرمائے، راحتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔